جس لیبارٹری کا تم ذکر کر رہے ہو یہ کہاں ہے؟ خاور نے پوچھا۔ ہمیں نہیں معلوم، سپر چیف کو معلوم ہوگا، اور اب بہت باتیں ہو چکی۔ اب تم بتاؤ کہ یہاں کیسے پہنچے، کس نے تمہیں یہاں کا ایڈریس بتایا ہے؟ گرے نے سخت لہجے میں کہا۔ میں سب کچھ سچ سچ بتا دوں گا، لیکن ابھی میرے چند سوالات باقی ہیں، ان کا جواب دے دو، پھر جو چاہے کرتے رہنا، کم از کم مرنے سے پہلے میں ذہنی طور پر مطمئن تو ہو جاؤں گا نا۔ خاور نے کہا۔ اس کی پشت پر موجود ہاتھوں کی انگلیاں مسلسل سانپوں کے پھنوں کی طرح حرکت کر رہی تھیں، لیکن اسے اپنے مقصد میں کامیابی نہیں ہو رہی تھی، اس لیے اب اس نے بازوؤں کو آہستہ آہستہ اوپر نیچے حرکت دینا شروع کر دی تھی تاکہ اس طرح گانٹھ تک اس کی انگلیاں پہنچ سکیں۔ اسے معلوم تھا کہ اس کمرے میں مخالفوں کی تعداد 4 ہے اور باہر نہ جانے اور کتنے افراد موجود ہوں گے، اور یہ سب انتہائی تربیت یافتہ ایجنٹ تھے، اور ان کے پاس یقیناً اسلحہ بھی ہوگا، جبکہ اسے یقین تھا کہ تلاشی کے دوران اس کی جیبوں سے مشین پسٹل اور گیس پسٹل دونوں نکال لیے گئے ہوں گے، لیکن ان سب باتوں کے باوجود وہ انتہائی مطمئن انداز میں بیٹھا تھا، کیونکہ ان کی ٹریننگ ہی اس انداز میں کی گئی تھی کہ وہ نازک سے نازک حالات میں بھی پریشان نہیں ہوتے تھے۔ ان کا یقین کامل تھا کہ موت اور زندگی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ وہ اس بات پر مکمل یقین رکھتے تھے کہ بظاہر سامنے موت کھڑی نظر آنے کے باوجود ضروری نہیں کہ وہ موت کا شکار ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ زندگی کے آخری لمحے تک جدوجہد کرنا ان کی فطرت کا حصہ بن چکی تھی، اس لیے خاور انتہائی اطمینان بھرے انداز میں بیٹھا تھا۔ جو سوالات ہیں ایک ہی بار کر لو، گرے نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا۔ اس کے چہرے پر ابھرنے والے تاثرات بتا رہے تھے کہ اسے خاور کے اس طرح اطمینان بھرے انداز میں بات کرنے پر دل ہی دل میں بے حد حیرت ہو رہی ہے۔ تمہیں سیکرٹ سروس کے ہیڈ کوارٹر کے بارے میں کس نے بتایا تھا، اور تم کیسے اندر آ گئے، اور وہاں تمہاری کس سے ملاقات ہوئی؟ خاور نے کہا۔ ہمیں سیکرٹ سروس کے ہیڈ کوارٹر کے بارے میں علم تم سے ہوا تھا، گرے نے مسکراتے ہوئے کہا تو خاور بے اختیار اچھل پڑا۔ اس کے چہرے پر حیرت کے ساتھ ساتھ کرب کے تاثرات بھی ابھر آئے تھے۔ مجھ سے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ خاور نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا تو گرے ہنس پڑا۔ تمہاری حیرت اپنی جگہ بجا ہے، کیونکہ تمہیں معلوم ہی نہیں کہ تمہارے ساتھ کیا ہو چکا ہے۔ چلو میں تمہیں بتا دیتا ہوں، تاکہ مرنے سے پہلے تمہارے ذہن کو مکمل اطمینان ہو جائے۔ فرخندہ گریٹ لینڈ کی ایک ایجنسی سالوس کے ذریعے اس مشن میں شامل کی گئی، اور تمہارے ذہن سے سب کچھ معلوم کرنے کے لیے گریٹ لینڈ کے معروف ڈاکٹر سنیک کو یہاں بھجوایا گیا۔ فرخندہ تمہیں ساتھ لے کر ڈاکٹر سنیک کے پاس پہنچی اور پھر اسے واپس بھجوا دیا گیا، اور ڈاکٹر سنیک نے تمہارے لاشعور کو کنٹرول میں لے کر جو معلومات تمہیں حاصل تھیں خود حاصل کر لیں، اور تمہیں اس کا علم تک نہ ہو سکا۔ چونکہ ہم نہیں چاہتے تھے کہ پاکیشیا سیکرٹ سروس الرٹ ہو، اس لیے تمہیں زندہ واپس بھجوا دیا گیا اور تم ہسپتال پہنچ گئے۔ تم سے اس عمارت جس کا نام دانش منزل تھا اس کا محل وقوع معلوم کر لیا گیا، لہٰذا ہم نے انتہائی جدید ترین مشینری کی مدد سے وہاں کے حفاظتی انتظامات کو زیرو کیا اور وہاں سے مطلوبہ فائل حاصل کر لی۔ ریڈ کے وقت وہ عمارت دانش منزل مکمل طور پر خالی تھی، وہاں کوئی آدمی موجود نہیں تھا۔ فائل حاصل کر کے گریٹ لینڈ بھجوانے کے لیے کارسانہ کلب پہنچا دی گئی، لیکن کارسانہ کلب کے جنرل مینیجر اور اس کی پرسنل سیکرٹری لوسیا کو ہلاک کر کے فائل وہاں سے حاصل کر لی گئی، اور یقیناً یہ فائل واپس دانش منزل پہنچا دی گئی ہوگی۔ گرے نے لطف لے لے کر تفصیل بتاتے ہوئے کہا، اور خاور کے ذہن میں یہ سن کر دھماکے سے ہونے لگے کہ دانش منزل کا ایڈریس اس سے معلوم کیا گیا تھا، اور اس کو اس بات کا سرے سے علم تک نہیں تھا۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب ہر صورت میں ان سب کا خاتمہ ضروری ہو گیا ہے، اور عین اسی لمحے قدرت نے بھی اس کی مدد کی اور گانٹھ کی مخصوص رسی اس کے ہاتھ میں آ گئی۔ رسی اس کے جسم کے گرد بھی بندھی ہوئی تھی، اور اسے معلوم تھا کہ گانٹھ کھلنے سے صرف رسی ڈھیلی ہوگی، اسے کھولنے اور اس کی گرفت سے مکمل طور پر آزاد ہونے کے لیے کافی وقت چاہیے تھا، جو بظاہر اس کے پاس نہیں تھا، لیکن بہرحال اس نے کوشش تو کرنی ہی تھی۔ اب اس کا نتیجہ جو بھی نکلتا اس کی خاور کو پرواہ نہیں تھی۔ اب تم بتاؤ کہ تم یہاں کیسے پہنچے؟ گرے نے اسے خاموش دیکھ کر پوچھا۔ میرے ذہن میں ببول کے درختوں کی ایک طویل قطار موجود تھی۔ یہ ایسے درخت ہیں جو پرانے دور میں تو عام پائے جاتے تھے، لیکن اب اس جدید دور میں یہ تو خال خال ہی نظر آتے ہیں، اور خاص طور پر کسی رہائشی کالونی میں ان کی موجودگی انتہائی حیرت انگیز ہے، اس لیے یہ میرے ذہن میں رہ گئے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک سرخ رنگ کا بڑا سا پھاٹک بھی میرے ذہن میں موجود تھا۔ ان درختوں کے بارے میں نے معلومات حاصل کی تو مجھے بتایا گیا کہ ان درختوں کی قطار مضافاتی کالونی مہر آباد میں موجود ہے، چنانچہ میں یہاں آ گیا۔ یہاں تو واقعی ببول کے درخت بھی موجود تھے، اور پھر مجھے حویلی نما کوٹھی کا بڑا سا سرخ پھاٹک بھی نظر آ گیا۔
میں کار روک کر نیچے اترا اور پھر میں نے اس کا عقبی طرف سے جائزہ لیا۔ تم لوگوں نے شاید یہاں کی نگرانی کے آلات نصب کیے ہوئے تھے، اس لیے تم نے مجھے چیک کر کے بے ہوش کر دیا، اور اب میں اس حالت میں موجود ہوں۔ خاور نے سب کچھ سچ سچ بتاتے ہوئے کہا۔ تم ہمیں کیوں چیک کرنا چاہتے تھے؟ کیا تمہیں تمہارے چیف نے حکم دیا تھا؟ گرے نے کہا۔ نہیں، میں اپنے طور پر ان لوگوں کو ٹریس کرنا چاہتا تھا جنہوں نے مجھے ہسپتال پہنچایا تھا۔ مجھے تو اس فائل کی دانش منزل سے چوری اور پھر اس کی واپسی کا علم تک نہیں تھا۔ میں تو یہ سب کچھ پہلی بار تم سے سن رہا ہوں۔ خاور نے بتایا۔ تو کیا تم پاک ایشیا سیکرٹ سروس کے لیے کام نہیں کرتے؟ گرے نے پوچھا۔ کرتا ہوں، لیکن اس وقت جب چیف ہمیں حکم دیتا ہے، ورنہ ہم 4 سٹارز کے لیے کام کرتے ہیں۔ یہ بھی سرکاری تنظیم ہے، لیکن اس کا دائرہ کار مقامی مجرموں تک ہی محدود ہے، خاور نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اس کے ہاتھ آزاد ہو چکے تھے اور اب وہ باتیں کرتے ہوئے وہ بازوؤں کو غیر محسوس طور پر اس انداز میں حرکت دے رہا تھا کہ رسیاں ڈھیلی پڑتی جا رہی تھیں، لیکن ظاہر ہے وہ زیادہ کھل کر یہ کام نہیں کر سکتا تھا۔ اوکے، اب بہت باتیں ہو گئی ہیں، اس لیے اب تمہیں مرنا ہوگا، کیونکہ تمہارے علاوہ اور کسی کو یہاں کا علم نہیں ہے۔ گرے نے جیب سے مشین پسٹل نکالتے ہوئے کہا۔ کیا تم مجھے گولی مارنے سے پہلے ایک اور کام کر سکتے ہو؟ صرف ایک بوتل پانی پلوا دو، خاور نے بڑے اطمینان بھرے لہجے میں کہا۔ تمہیں اس سے کیا فرق پڑے گا؟ تم نے تو بہرحال مر ہی جانا ہے، گرے نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ ہم مسلمان ہیں، ہم تو بکری کو ذبح کرنے سے پہلے اسے بھی پانی پلاتے ہیں، اور تمہیں اس میں کیا رسک نظر آ رہا ہے؟ خاور نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اوکے، گرے نے کہا، اور پھر اس نے گردن گھما کر عقب میں موجود افراد میں سے ایک کو اشارے سے قریب بلایا۔ یس باس، اس آدمی نے تیزی سے قریب آتے ہوئے کہا۔ ساتھ والے کمرے کی الماری سے پانی کی بوتل لے آؤ اور اسے پانی پلا دو، گرے نے کہا۔ یس باس، اس آدمی نے کہا اور تیزی سے مڑ کر کمرے سے باہر چلا گیا۔ شکریہ مسٹر گرے، ایک آخری بات بھی بتا دو کہ تمہارے ساتھ کتنے آدمی یہاں موجود ہیں؟ خاور نے کہا۔ میرے علاوہ 5 آدمی، گرے نے جواب دیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ آدمی کمرے میں داخل ہوا جسے گرے نے پانی لینے کے لیے بھیجا تھا۔ اس کے ہاتھ میں پانی کی بوتل تھی، جبکہ مشین گن اس کے کاندھے سے لٹکی ہوئی تھی۔ وہ تیزی سے قدم اٹھاتا ہوا خاور کے پاس پہنچا اور اس نے بوتل کا ڈھکن ہٹایا اور بوتل خاور کے منہ سے لگا دی، لیکن خاور نے منہ کو اس انداز میں جھٹکا دیا کہ بوتل کا رخ خود بخود نیچے ہو گیا، اور اس آدمی کی توجہ ایک لمحے کے لیے خاور سے ہٹی تو خاور یک لخت اچھلا، اور دوسرے لمحے وہ آدمی ناک پر خاور کے سر کی زوردار ٹکر کھا کر ایک قدم پیچھے ہٹا۔ چونکہ نیچے دیکھنے کی وجہ سے اس کے سر کا رخ نیچے کی طرف ہو گیا تھا، اس لیے خاور کے سر کی زوردار ٹکر اس کی ناک پر پڑی تھی۔ کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ گرے نے یک لخت چونک کر کہا۔ اس کے ساتھ ہی وہ اٹھ کر کھڑا ہوا ہی تھا کہ خاور نے بجلی کی سی تیزی سے دونوں بازو رسیوں سے نکالے، اور پھر اس سے پہلے کہ وہ آدمی سنبھلتا، خاور نے کرسی سمیت اٹھتے ہوئے اسے بجلی کی سی تیزی سے پکڑا، اور دوسرے لمحے وہ آدمی اڑتا ہوا اپنے عقب میں موجود گرے اور مارک سے جا کے ٹکرایا، اور پھر وہ تینوں ہی الٹ کر نیچے گرے تو دروازے کے قریب کھڑا آدمی دوڑتا ہوا گرے کی طرف بڑھا۔ وہ شاید ان کی مدد کرنا چاہتا تھا، اور خاور نے یہ سارا کھیل صرف وقت لینے کی خاطر کھیلا تھا۔ اس کے بازو بجلی کی سی تیزی سے حرکت کر رہے تھے، اور چند لمحوں بعد ہی وہ رسیوں سے اور کرسی سے آزادی حاصل کر چکا تھا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے یک لخت دائیں طرف چھلانگ لگا دی، اور صرف ایک لمحے کے فرق سے گرے کے مشین پسٹل کی گولیاں عین اس جگہ پر پڑیں جہاں ایک لمحہ پہلے خاور موجود تھا۔ خاور کے چھلانگ لگاتے ہی گرے، جو اب اٹھ کر کھڑا ہو چکا تھا، اس نے اپنے مشین پسٹل کا رخ بدلا، لیکن خاور تو بجلی بنا ہوا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ گرے کے صرف ہاتھ گھمانے پر ہی وہ گولیوں کا شکار ہو جائے گا، اس لیے دائیں طرف چھلانگ لگاتے ہی اس کے دونوں پیر جیسے ہی فرش پر لگے، اس کا جسم بجلی سے بھی زیادہ تیزی سے دوبارہ اپنی جگہ آ گیا۔ اس طرح گرے کی طرف سے چلائی گولیاں اس بار بھی ایک لمحے کے وقفے کی وجہ سے خاور کو چھو نہ سکی، لیکن اس سے پہلے کہ گرے دوبارہ ہاتھ سیدھا کر پاتا، خاور کے بازو گھومے اور گرے کی حلق سے یک لخت چیخ نکلی، اور وہ اچھل کر پہلو کے بل نیچے جا گرا۔ خاور نے وہ کرسی جس پر وہ بیٹھا ہوا تھا ہاتھ کے ایک جھٹکے سے گرے پر اچھال دی، اور یہ کرسی کی ضرب ہی تھی جس نے گرے کو پہلو کے بل گرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ لیکن اسی لمحے مشین گن کی تڑتڑاہٹ کے ساتھ ہی خاور چیختا ہوا گھوم کر نیچے فرش پر جا گرا۔ یہ فائرنگ اس آدمی کی طرف سے کی گئی تھی جو دروازے کے قریب کھڑا تھا، اور خاور چونکہ گرے کی طرف متوجہ تھا اس لیے وہ اسے چیک نہ کر سکا تھا۔ خاور کو یوں محسوس ہوا تھا جیسے اس کے جسم میں بیک وقت کئی آتشی سلاخیں اترتی چلی گئی ہوں، اور پھر فوراً ہی اس کے ذہن پر سیاہ چادر سی پھیلتی چلی گئی۔
البتہ تاریخ پڑھتے ہوئے اس کے ذہن میں آخری آوازیں مسلسل فائرنگ اور انسانی چیخوں کی پڑی تھیں۔ شاید چیخیں اس کے منہ سے نکل رہی تھیں اور پھر جیسے ہر چیز تاریکی کا حصہ بن کر ختم ہو گئی۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں عمران سیریز کے سلسلے میں ایک دلچسپ اردو کہانی جس کا نام ہے فائٹ پلس۔ یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 10 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل مائی وائس سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ فرخندہ اپنے فلیٹ پر پہنچی تو اس کے ذہن میں کھلبلی سی مچی ہوئی تھی۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ خاور لازماً مہر آباد جائے گا، لیکن پھر اسے خیال آ جاتا کہ خاور نے وعدہ کیا ہے کہ اگر وہ جائے گا تو اسے بتا کر جائے گا۔ اچانک اسے خیال آیا کہ وہ چیک کرے، اگر تو خاور فلیٹ پر موجود ہے تو ٹھیک ہے، پھر وہ واقعی فوری طور پر وہاں جانے کا ارادہ نہیں رکھتا اور پھر وہ لازماً اسے بتا کر ہی جائے گا، لیکن اگر وہ فلیٹ پر نہیں ہے تو پھر وہ لا محالہ وہیں مہر آباد میں ہی ہوگا۔ اس نے فون کا ریسیور اٹھایا اور تیزی سے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے، لیکن جب دوسری طرف مسلسل گھنٹی بجتی رہی اور کسی نے ریسیور نہ اٹھایا تو فرخندہ کے ذہن میں جیسے بگولے سے ناچ اٹھے۔ خاور نے وعدہ پورا نہیں کیا، اسے اس کے لیے بھگتنا ہوگا۔ فرخندہ نے غصیلے لہجے میں بڑبڑاتے ہوئے کہا، میں کیوں اس کے لیے پریشان ہو رہی ہوں؟ اچانک اس نے ایک بار پھر بڑبڑاتے ہوئے کہا، لیکن اس کے ساتھ ہی اس کے ذہن میں ایک خیال برق کے کوندے کی طرح لپکا۔ اسے یاد آ گیا کہ ڈاکٹر سنیک نے اسے ایک بار مہر آباد کی ایک حویلی نما کوٹھی کے پھاٹک کی خوبصورت بناوٹ کے بارے میں بات کی تھی۔ ڈاکٹر سنیک نے کہا تھا کہ وہ یہاں مہر آباد کی ایک کوٹھی جس کا پھاٹک سرخ رنگ کا ہے، اس کی بناوٹ سے بے حد متاثر ہوا ہے۔ اس پر ایسا ڈیزائن بنایا گیا ہے کہ یوں لگتا ہے کہ جیسے پھاٹک پر مختلف رنگوں اور قسموں کے بہت سے پرندے بیٹھے ہوں، اور یہ منظر دیکھنے میں انتہائی خوبصورت لگتا ہے۔ یہ خیال آتے ہی فرخندہ چونک پڑی۔ اس کا مطلب تھا کہ وہ پرندوں والے سرخ پھاٹک والی کوٹھی سالوس کے آدمیوں کی رہائش گاہ ہوگی، اس لیے ڈاکٹر سنیک کو وہاں ٹھہرایا گیا ہوگا، اور خاور بھی اس لیے اس کے بارے میں پوچھ رہا ہوگا، اور اس کے ساتھ ہی اسے یہ خیال آیا کہ خاور لازماً اس کوٹھی میں گیا ہوگا، اور وہ چونکہ ایک بار ڈاکٹر سنیک کے ساتھ وہاں جا چکی تھی اس لیے اسے معلوم تھا کہ وہاں اندر داخل ہونا بھی ناممکن ہے۔ وہاں کے حفاظتی انتظامات انتہائی سخت ہیں، اس لیے خاور کو لا محالہ پکڑ کر موت کے گھاٹ اتار دیا جائے گا۔ یہ خیال آتے ہی فرخندہ نے بجلی کی سی تیزی سے ایک الماری کے سب سے نچلے خانے سے مشین پسٹل اٹھایا اور اس کا میگزین چیک کر کے اس نے مشین پسٹل کو اپنی جیکٹ کی جیب میں رکھا اور پھر بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ تھوڑی دیر بعد اس کی کار خاصی تیز رفتاری سے مہر آباد کی طرف بڑھی چلی جا رہی تھی۔ خاور کو وہاں نہیں جانا چاہیے تھا، ایسا نہ ہو کہ اسے کوئی نقصان پہنچ جائے، فرخندہ نے بڑبڑاتے ہوئے کہا، اور پھر وہ خود ہی اپنی اس کیفیت پر ہنس پڑی۔ یہ مجھے کیا ہوتا جا رہا ہے؟ خاور کیوں میرے حواس پر چھا گیا ہے؟ فرخندہ نے ایک بار پھر بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ وہ طویل عرصہ گریٹ لینڈ میں گزار چکی تھی، سینکڑوں نہیں تو درجنوں مردوں سے اس کے تعلقات رہے تھے۔ یہ ٹھیک ہے کہ مشرقی لڑکی ہونے کی وجہ سے بہرحال یہ تعلقات ایک حد تک ہی رہے تھے، لیکن جو کیفیت اس کی خاور کے ساتھ ہے ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا تھا، اور اس بات پر اسے بار بار حیرت ہوئی تھی، کیونکہ یہ بات بھی وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ خاور کی نظروں میں اس کے لیے پسندیدگی کی کوئی رمق تک نہ تھی۔ اس کے باوجود اس کا دل نہ جانے خاور کے خیال ہی سے تیز دھڑکنے لگ جاتا تھا۔ یہ باتیں سوچتی ہوئی وہ مہر آباد پہنچ گئی، اور پھر وہ جیسے ہی ایک سڑک سے گھوم کر اس حصے میں پہنچی جہاں خاور کے بتائے ہوئے ببول کے درخت موجود تھے تو ایک پارکنگ میں کھڑی خاور کی کار اسے نظر آ گئی۔ اس نے اپنی کار اس کے قریب لے جا کر روکی اور پھر وہ تیزی سے نیچے اتر آئی۔ اس کے ساتھ ہی وہ بے اختیار اچھل پڑی، کیونکہ خاور کی کار کا ڈرائیونگ سیٹ کا دروازہ آدھا کھلا ہوا تھا۔ وہ تیزی سے آگے بڑھی اور اس نے خاور کی کار کا جائزہ لینا شروع کیا۔ ضرور کوئی ایمرجنسی ہوئی ہے، ورنہ خاور اس قدر لاپرواہ نہیں ہو سکتا کہ کار کا دروازہ ہی نہ بند کرے۔ فرخندہ نے ادھر ادھر دیکھ کر بڑبڑاتے ہوئے کہا، اور پھر وہ گھوم کر اس حویلی نما کوٹھی کی طرف دیکھنے لگی جس کا مخصوص ساخت کا پھاٹک یہاں سے بخوبی نظر آ رہا تھا۔ مجھے اندر جانا ہوگا، خاور یقیناً خطرے میں ہے، میرا دل کہہ رہا ہے کہ وہ خطرے میں ہے، اور وہ یقیناً خطرے میں ہے کیونکہ میرا دل کہہ رہا ہے، فرخندہ نے ایک بار پھر بڑبڑاتے ہوئے کہا، اور پھر وہ اس حویلی نما کوٹھی کے عقبی سمت کی طرف بڑھ گئی۔ عقبی طرف پہنچ کر اس کی نظریں ایک طرف موجود گٹر کے دہانے پر پڑیں تو وہ بے اختیار اچھل پڑی، کیونکہ گٹر کے دہانے کا ڈھکن اپنی جگہ سے ہٹ کر ایک طرف ساتھ ہی پڑا ہوا تھا۔
اوہ، تو خاور اس گٹر لائن سے اندر داخل ہوا ہے۔ ویری گڈ، یہ تو بہت ذہین آدمی ہے۔ ویری گڈ، فرخندہ نے اس انداز میں کہا جیسے خاور کی عقل مندی پر اسے ذہنی طور پر بے حد مسرت ہوئی ہو۔ وہ آگے بڑھی اور اس نے ڈھکن کو گھسیٹ کر ایک طرف کیا اور پھر نیچے جھانکنے لگی۔ گٹر کی دیوار کے ساتھ ہی ایک سیڑھی موجود تھی۔ اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ اسی راستے سے اندر جائے گی۔ یہ فیصلہ کرتے ہی وہ گٹر میں اتر گئی اور پھر وہ دیوار کے ساتھ ساتھ آگے بڑھتی چلی گئی۔ گٹر میں زہریلی گیس کا اتنا دباؤ نہیں تھا جتنا بند گٹر میں ہونا چاہیے، اور فرخندہ اس کی وجہ سمجھتی تھی کہ گٹر کے دہانے کا ڈھکن چونکہ کافی دیر سے ہٹا ہوا تھا، اس لیے گٹر میں زہریلی گیس کا اتنا دباؤ نہیں تھا۔ وہ آگے بڑھتی گئی اور ایک اور دہانے پر پہنچ گئی، لیکن اس کا ڈھکن بند تھا۔ ایک لمحے کے لیے اس نے سوچا کہ اگر خاور ادھر سے گزرا تھا تو پھر یہ ڈھکن ہٹا ہونا چاہیے تھا، لیکن پھر اسے یہ خیال آ گیا کہ چونکہ دہانہ کوٹھی کے اندر ہے، اس لیے کسی شک سے بچنے کے لیے خاور نے اسے دوبارہ بند کر دیا ہوگا۔ وہ سیڑھی چڑھتی ہوئی اوپر پہنچی اور پھر اپنے ہاتھوں سے کئی جھٹکے دینے کے بعد وہ اس ڈھکن کو ہٹانے میں کامیاب ہو گئی۔ ڈھکن کو ایک طرف کر کے وہ مزید اوپر آئی اور سر باہر نکال کر دیکھنے لگی۔ یہ کوٹھی کا عقبی حصہ تھا اور یہاں ایک کافی وسیع باغ تھا، البتہ وہاں آدمی کوئی موجود نہیں تھا۔ وہ اوپر چڑھ کر گٹر کے دہانے سے باہر آ گئی۔ سائیڈ سے چوڑی گلی فرنٹ کی طرف جا رہی تھی، لیکن فرخندہ چونکہ تربیت یافتہ تھی اس لیے اسے معلوم تھا کہ سامنے کے رخ پر مسلح افراد موجود ہوں گے۔ کوٹھی میں خاموشی طاری تھی، اس لیے وہ سب سے پہلے خاور کی پوزیشن چیک کرنا چاہتی تھی۔ چنانچہ اس نے فوری طور پر فرنٹ سائیڈ سے اندر جانے کے بجائے پائپ کے ذریعے چھت پر جا کر سیڑھیوں سے فرنٹ کی طرف جانے کا فیصلہ کیا۔ پائپوں پر چڑھنا اسے بخوبی آتا تھا، اس لیے یہ اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ وہ آگے بڑھی اور چھت سے نیچے آنے والے پانی کے موٹے پائپ کے پاس پہنچ کر اس نے ایک لمحے کے لیے سر اٹھا کر اوپر کی طرف دیکھا اور پھر وہ کسی بندر کی طرح تیزی سے اوپر چڑھتی چلی گئی۔ اس کا انداز ماہرانہ تھا اور پھر تھوڑی سی جدوجہد کے بعد وہ اس 2 منزلہ کوٹھی کی چھت پر پہنچ چکی تھی۔ چھت پر پہنچ کر وہ تیزی سے سیڑھیوں کی طرف بڑھی اور پھر احتیاط سے سیڑھیاں اترتی ہوئی دوسری منزل پر پہنچ گئی، لیکن یہ منزل مکمل طور پر بند تھی۔ یہاں کوئی آدمی موجود نہیں تھا، لیکن نیچے جانے سے پہلے وہ یہاں کا مکمل جائزہ لینا چاہتی تھی تاکہ عقب سے اس پر حملہ نہ کیا جا سکے۔ فرخندہ ایک گیلری کو چیک کر رہی تھی کہ اس کے کانوں میں خاور کی ہلکی سی آواز پڑی، تو وہ چونک کر آگے بڑھی۔ اس گیلری نما راہداری میں 4 بڑے بڑے روشن دان تھے جو روشن تھے۔ ایک روشن دان قدرے کھلا ہوا تھا اور آواز اسی روشن دان سے آ رہی تھی۔ وہ تیزی سے آگے بڑھی اور اس نے کھلے ہوئے روشن دان کی سائیڈ سے نیچے جھانکا تو وہ بے اختیار اچھل پڑی، کیونکہ نیچے بڑے ہال نما کمرے میں اس نے خاور کو کرسی پر رسیوں سے بندھے بیٹھے ہوئے دیکھا، جبکہ کمرے میں خاور کے علاوہ 4 افراد اور بھی موجود تھے، جن میں سے 2 اس کے سامنے کرسیوں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک مسلح آدمی دروازے کے قریب کھڑا تھا، جبکہ ایک آدمی کے کاندھے سے مشین گن لٹک رہی تھی۔ ہاتھ میں پانی کی بوتل لے کر ایک آدمی خاور کی طرف بڑھ رہا تھا۔ پھر اس آدمی نے بوتل کا ڈھکن کھول کر بوتل خاور کے منہ سے لگائی ہی تھی کہ وہ یکلخت لڑکھڑا کر 2 قدم پیچھے ہٹا اور اس کے ساتھ ہی فرخندہ نے خاور کو تیزی سے رسیاں کھولتے دیکھا۔ یہ کیا حماقت ہے! 4 مسلح افراد کے سامنے خاور کیا کرے گا؟ فرخندہ نے بے اختیار ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ البتہ اس کی نظریں مسلسل خاور اور ان لوگوں پر جمی ہوئی تھی، اور پھر وہاں ایک خوفناک جدوجہد شروع ہو گئی۔ فرخندہ نے تیزی سے جیکٹ میں سے اپنا مشین پسٹل نکال لیا۔ اسی لمحے نیچے فائرنگ شروع ہو گئی تھی۔ فرخندہ نے تیزی سے مشین پسٹل کا رخ نیچے کیا۔ اسی لمحے اس نے خاور کو ہٹ ہو کر نیچے گرتے ہوئے دیکھا۔ اس پر مشین گن سے فائرنگ کی گئی تھی، اور یہ دیکھتے ہی فرخندہ کا دماغ جیسے گھوم گیا۔ اس نے ٹریگر دبا دیا اور پھر نیچے موجود مسلح افراد پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ اوپر سے ہونے والی اچانک فائرنگ سے وہ سنبھل نہ سکے اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ 4 گولیاں کھا کر نیچے گر پڑے۔ فرخندہ اس وقت تک گولیاں چلاتی رہی جب تک وہ 4 ساکت نہ ہو گئے۔ ان کے ساکت ہوتے ہی اس نے ٹریگر سے انگلی ہٹائی ہی تھی کہ کمرے کا دروازہ ایک دھماکے سے کھلا اور اس کے ساتھ ہی مشین گنوں سے مسلح 2 آدمی اندر داخل ہوئے تو فرخندہ نے ایک بار پھر ٹریگر دبا دیا اور وہ دونوں بھی سنبھلنے سے پہلے چیختے ہوئے نیچے گرے اور ساکت ہو گئے۔ خاور بھی بے حس و حرکت پڑا ہوا تھا۔ فرخندہ نے بعد میں آنے والے ان 2 آدمیوں کے ساکت ہوتے ہی ٹریگر سے انگلی ہٹائی اور پھر اٹھ کر واپس سیڑھیوں کی طرف دوڑ پڑی۔ خاور کو ساکت پڑے دیکھ کر اس کے دماغ میں بگولے سے ناچنے لگ گئے تھے۔ اب اسے کسی کی پرواہ نہیں تھی۔ وہ آندھی اور طوفان کی طرح دوڑتی ہوئی سیڑھیاں اتر کر بیرونی برآمدے میں پہنچی اور پھر چند لمحوں بعد وہ اس کمرے میں داخل ہو رہی تھی جہاں خاور کے ساتھ 6 غیر ملکی پڑے ہوئے تھے۔ وہ دوڑتی ہوئی خاور کے پاس گئی اور اس پر جھک گئی۔
او یہ تو زندہ ہے، اسے زندہ رہنا چاہیے، فرخندہ نے جھک کر خاور کے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ خاور کے بازو اور پہلوؤں میں گولیاں لگی تھی جن سے خون تیزی سے نکل رہا تھا۔ یہ تو آخری سانسوں پر ہے، آخری سانسوں پر، فرخندہ نے بوکھلائے ہوئے انداز میں چیختے ہوئے کہا، اور پھر مڑ کر وہ دوڑتی ہوئی اس کمرے سے باہر آ گئی۔ چند لمحوں میں ہی اس نے دیوانگی کے سے انداز میں پوری عمارت گھوم لی، اور پھر ایک کمرے کی الماری سے اسے ایک بڑا سا میڈیکل باکس مل گیا۔ اس نے میڈیکل باکس اٹھایا اور بجلی کی سی تیزی سے دوڑتی ہوئی وہ واپس اس کمرے میں آئی۔ اس نے میڈیکل باکس کو زمین پر رکھ کر اسے کھولا اور پھر تیزی سے اس میں سے سامان نکالنے لگی۔ اس نے ایسے مواقع پر طبی امداد دینے کی مکمل ٹریننگ لی ہوئی تھی، اس لیے اس کے ہاتھ بے حد ماہرانہ انداز میں چل رہے تھے۔ فرخندہ نے سب سے پہلے تو فوری طور پر طاقت کا انجیکشن خاور کے بازو میں لگایا، اور پھر اس نے اس کے زخموں کی جن سے خون نکل رہا تھا بینڈیج کر دی تاکہ مزید خون نہ نکل سکے، اور پھر یکے بعد دیگرے اس نے 3 مختلف انجیکشنز خاور کو لگائے اور پھر اس کے سینے پر ہاتھ رکھ دیا۔ چند لمحوں بعد اس کے سوتے ہوئے چہرے پر قدرے اطمینان کے تاثرات ابھر آئے، کیونکہ خاور کی ڈوبتی ہوئی دل کی دھڑکن اب خاصی حد تک بحال ہو چکی تھی۔ وہ تیزی سے مڑی اور پھر دوڑتی ہوئی وہ حویلی کا پھاٹک کھول کر باہر نکلی، اور بغیر ادھر ادھر دیکھے وہ ایک بار پھر دوڑتی ہوئی پارکنگ میں موجود اپنی کار کی طرف بڑھ گئی۔ کار میں بیٹھ کر اس نے کار سٹارٹ کی اور چند لمحوں بعد وہ کار کو کھلے پھاٹک سے اندر لے آئی اور برآمدے کے قریب کار روک کر نیچے اتری، اور اس نے کار کا عقبی دروازہ کھولا اور ایک بار پھر دوڑتی ہوئی اس کمرے کی طرف بڑھ گئی جہاں خاور موجود تھا۔ فرخندہ نے ایک بار پھر جھک کر خاور کی نبض چیک کی، اور پھر اطمینان ہو جانے پر اس نے اسے دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر اٹھایا اور خود نیچے جھک کر اس نے خاور کو کاندھے پر ڈالا اور پھر ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ گو خاور کا وزن اس کے تصور سے کہیں زیادہ تھا، لیکن اس وقت چونکہ خاور کی جان بچانے کا مسئلہ تھا اس لیے اسے اس کی پرواہ نہیں تھی۔ وہ ہر قیمت پر خاور کو ہسپتال پہنچانا چاہتی تھی تاکہ اس کی جان بچ جائے، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ 4 گولیاں خاور کے جسم میں موجود ہیں اور جو کچھ اس نے کیا تھا وہ عارضی تھا۔ خاور کی حالت کسی بھی وقت بگڑ سکتی تھی۔ فرخندہ جھکے جھکے انداز میں چلتی ہوئی خاور کو اٹھائے بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گئی، اور پھر برآمدے کی سیڑھیاں اتر کر اس نے بڑے محتاط انداز میں خاور کو کار کے عقبی دروازے سے دونوں سیٹوں کے درمیان لٹا دیا۔ گو اس میں اسے خاصی جدوجہد کرنا پڑی، لیکن بہرحال وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئی۔ جب اس کی تسلی ہو گئی کہ خاور کو اس نے درست انداز میں سیٹوں کے درمیان ایڈجسٹ کر دیا ہے، تو اس نے ایک بار پھر خاور کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اس کی دھڑکنوں کو چیک کیا، اور پھر دروازہ بند کر کے وہ ڈرائیونگ سیٹ پر آ گئی۔ چند لمحوں بعد اس کی کار کھلے پھاٹک کو کراس کر کے باہر آ گئی، تو اس نے کار ایک سائڈ پر کر کے روکی اور نیچے اتر کر دوڑتی ہوئی پھاٹک کراس کر کے اس نے پھاٹک کو اندر سے بند کیا، اور پھر چھوٹے پھاٹک سے باہر آ کر اس نے اسے باہر سے بھی بند کر دیا۔ گو اسے بظاہر اس کی ضرورت تو نہیں تھی، لیکن اس کے ذہن میں خیال آ گیا تھا کہ خاور کی کار یہاں موجود ہے، اور اگر پولیس نے اندر موجود لاشیں چیک کر لیں تو لا محالہ وہ خاور کی کار کو بھی چیک کرے گی، اور اس طرح خاور کے لیے کوئی مسئلہ بھی پیدا ہو سکتا تھا۔ چند لمحوں بعد وہ خاصی تیز رفتاری سے کار دوڑاتی ہوئی آگے بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ چونکہ صدیقی اسے خاور سے ملانے کے لیے ایک بڑے ہسپتال میں لے گیا تھا، اور صدیقی کے بقول یہ اسپیشل ہسپتال تھا، اس لیے فرخندہ نے اسی ہسپتال میں خاور کو لے جانے کا فیصلہ کیا۔ پھر تقریباً 1 گھنٹے کی ہموار لیکن تیز ڈرائیونگ کے بعد وہ ہسپتال پہنچ گئی۔ ڈاکٹر صدیقی کو جب خاور کی اس حالت کا پتہ چلا تو وہ دوڑتا ہوا باہر آیا، اور تھوڑی دیر بعد خاور کو کار سے نکال کر اسٹریچر پر ڈال کر آپریشن روم میں پہنچا دیا گیا، جبکہ اس دوران فرخندہ نے ڈاکٹر صدیقی کو خاور کو دی جانے والی فرسٹ ایڈ کے بارے میں بتایا، اور ڈاکٹر صدیقی نے اسے دعا کرنے کے لیے کہا، اور خود وہ آپریشن روم میں چلا گیا۔ فرخندہ باہر برآمدے میں موجود بینچ پر بیٹھ گئی۔ اس کا چہرہ ستا ہوا تھا، اسے اب یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کا دل ڈوب رہا ہو۔ اس نے بے اختیار دونوں ہاتھ دعا کے لیے اٹھا دیے، اور چند لمحوں بعد اس کی آنکھوں سے آنسو کی جھڑی سی لگ گئی۔ حوصلہ کیجئے، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وہاں سے گزرتی ہوئی ایک نرس نے فرخندہ کو روتے دیکھ کر اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، تو فرخندہ نے بے اختیار بلک بلک کر رونا شروع کر دیا۔ ارے یہ کیا ہوا؟ آپ تو بڑی ہمت والی ہیں کہ آپ مریض کو اس حالت میں بھی یہاں تک لے آئی ہیں، اور اب جب کہ وہ ماہر ڈاکٹروں تک پہنچ گیا ہے تو آپ رو رہی ہیں۔ نرس نے اسے گلے لگا کر اس کی پشت پر تھپکیاں دیتے ہوئے کہا، نہ جانے کیوں میرا دل ڈوبا جا رہا ہے۔ فرخندہ نے علیحدہ ہوتے ہوئے کہا، اللہ پر بھروسہ رکھیں، وہ بے حد رحیم و کریم ہے۔
مریض آپ کا کیا لگتا ہے؟ نرس نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا۔ بظاہر تو کچھ نہیں لگتا، لیکن در حقیقت سب کچھ لگتا ہے، فرخندہ نے جواب دیا تو نرس مسکرا دی اور اسے تھپکی دیتی ہوئی آگے بڑھ گئی۔ فرخندہ نے اپنے آپ کو سنبھالا اور پھر تیزی سے اس کی طرف بڑھ گئی جدھر اس نے پبلک فون بوتھ دیکھا تھا۔ اس نے سوچا تھا کہ وہ صدیقی کو اطلاع دے دے۔ فون بوتھ کے قریب ایک کاؤنٹر تھا، اس نے کاؤنٹر سے کارڈ خریدا اور پھر فون بوتھ میں داخل ہو کر اس نے مخصوص جگہ پر کارڈ ڈالا اور فون آن ہونے پر اس نے ریسیور اٹھایا اور تیزی سے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ یس، صدیقی بول رہا ہوں۔ رابطہ قائم ہوتے ہی صدیقی کی آواز سنائی دی۔ صدیقی صاحب، میں فرخندہ بول رہی ہوں، اس ہسپتال سے جہاں آپ خاور کو مجھ سے ملوانے کے لیے لائے تھے۔ خاور کو 4 گولیاں لگی ہیں اور میں اسے ہسپتال لے آئی ہوں۔ وہ اس وقت آپریشن روم میں ہے اور میرا دل نہ جانے کیوں ڈوب رہا ہے۔ پلیز آپ جلدی آ جائیں، فرخندہ نے کہا، اور پھر اس سے پہلے کہ صدیقی کچھ کہتا اس نے ریسیور رکھا اور کارڈ نکال کر وہ فون بوتھ سے باہر آ گئی۔ اس نے اس لیے صدیقی کی بات سنے بغیر ریسیور رکھ دیا تھا کیونکہ اسے معلوم تھا کہ صدیقی اس سے تفصیل پوچھے گا اور اس سے بولا نہیں جا رہا تھا۔ ویسے بھی وہ آپریشن تھیٹر کے سامنے سے ہٹنا نہیں چاہتی تھی کہ نہ جانے کس وقت کیا ہو جائے۔ تھوڑی دیر بعد وہ ایک بار پھر آپریشن تھیٹر کے سامنے برآمدے میں بینچ پر بیٹھی ہوئی تھی۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد تیز تیز قدموں کی آوازیں سن کر وہ بے اختیار چونکی اور پھر صدیقی اور اس کے ساتھ 2 اور افراد کو آتے دیکھ کر وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ کیا ہوا ہے فرخندہ، کیا ہوا ہے؟ صدیقی نے انتہائی بے چین سے لہجے میں کہا تو فرخندہ نے ان دونوں افراد کو دیکھا جو اس کے لیے اجنبی تھے۔ یہ میرے ساتھی ہیں، نعمانی اور چوہان، صدیقی نے اس کی نظروں کا مطلب سمجھتے ہوئے کہا تو فرخندہ نے خاور کے فون سے لے کر اس کے فلیٹ پر جانے اور پھر واپس اپنے فلیٹ پر آ کر دوبارہ خاور کو فون کرنے سے لے کر مہرآباد جانے اور پھر وہاں پیش آنے والے تمام حالات سے لے کر خاور کو یہاں تک لے آنے کی پوری تفصیل بتا دی۔ وہ جب بولنے پر آئی تو اس طرح مسلسل بولتی چلی گئی جیسے اس کے دل کے اندر کا غبار باہر نکل رہا ہو۔ تم نے تو کمال کر دیا فرخندہ، ویل ڈن، تم تو ہماری محسن ہو، ورنہ خاور کے ساتھ نہ جانے کیا ہو جاتا، صدیقی نے کہا تو فرخندہ کا سوتا ہوا چہرہ بے اختیار کھل اٹھا۔ کیا خاور کی حالت زیادہ خراب ہے کہ تم اس کے لیے روتی رہی ہو؟ نعمانی نے کہا تو صدیقی اور چوہان کے ساتھ ساتھ فرخندہ بھی چونک پڑی۔ یہاں پہنچ کر اچانک میرا دل ڈوبنے لگا اور مجھے رونا آ گیا، فرخندہ نے نظریں جھکاتے ہوئے کہا۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کرے گا، صدیقی نے کہا، اور پھر وہ سبھی اسی برآمدے میں بے چینی سے ٹہلنے لگے۔ پھر تقریباً 1.5 گھنٹے بعد آپریشن روم کا دروازہ کھلا اور ڈاکٹر صدیقی باہر آ گیا۔ کیا ہوا ڈاکٹر صاحب؟ صدیقی سمیت سب نے بے چین سے لہجے میں کہا، جبکہ فرخندہ کا چہرہ پتھریلا سا ہو گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا خاص کرم کر دیا ہے، ویسے اس خاتون کی ہمت کی وجہ سے بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوئی ہے۔ اگر یہ خاور کو بڑے ماہرانہ انداز میں فوری طبی امداد نہ دیتی اور پھر اسے یہاں نہ لے آتی تو نہ جانے کیا ہو جاتا، ڈاکٹر صدیقی نے فرخندہ کی تعریف کرتے ہوئے کہا تو فرخندہ نے بے اختیار دونوں ہاتھ منہ پر رکھ لیے اور ایک بار پھر اس نے بچوں کی طرح بلک بلک کر رونا شروع کر دیا۔ ارے ارے، حوصلہ کرو، اب تو خاور ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کا کرم ہو گیا ہے، صدیقی نے پریشان ہوتے ہوئے کہا۔ یہ خوشی کے آنسو ہیں، فرخندہ نے رک رک کر کہا تو ڈاکٹر صدیقی سمیت سب بے اختیار ہنس پڑے۔